اور سب جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ جو 2-3 دن محافل آپ نے اٹینڈ کی جن سے آپ نے خطاب فرمایا، بہت بڑی تعداد میں اگرچہ لوگ تھے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی دلوں میں تمنا تھی آپ کی زیارت کریں، آپ سے ملاقات ہو، آپ کو سنیں، وہ بوجوہ نہیں پہنچ سکے، مختلف علاقوں میں تھے۔ تو ابھی پھر جو دور کے ہم نے چیلنجز کا بھی ذکر کیا، ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے جو کردار سازی پر مرکوز کرنے والی ایسی ایک آدھ کتاب کا اگر نام لے لیں کہ کوئی نوجوان خرید کے پڑھنا چاہے، مطالعہ کرنا چاہے، تو آپ کون سی کتابیں ان کے لیے ریکمنڈ کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی کتاب تو قرآن مجید ہے۔ قرآن کی تلاوت، اور خاص طور پہ قرآن میں جو مدنی آیات کے اندر اخلاقیات، اور سورہ حجرات مثلا جی جی ایک سورہ ہے، سورہ یوسف مثلا ایک سورہ ہے کہ جس کی تلاوت ہی نہیں بلکہ تفسیر کا مطالعہ کرے۔ جی اتنے پیغامات ہیں سورہ یوسف میں، اخلاقی پیغامات، گھریلو مسائل کا حل، سماجی معاشی مسائل کا حل، سیاسی مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات کے اندر، سورہ محمد کے اندر، اور اسی طرح کے اور تو تفاسیر کو پڑھا جائے جی کتابوں کے حوالے سے۔ دوسرے نمبر پہ نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ میں بھی میں نصیحت کروں گا کہ اول سے آخر نہیں پڑھے، جو بھی پہلی دفعہ پڑھ رہا ہے ٹھیک آخر سے اول کی طرف پڑھے، کیونکہ اور ہم قرآن کے حوالے سے بھی اپنے بچوں کو جب قرآن یاد کروا رہے ہوتے ہیں تو پہلے 30واں سپارہ یاد جی جی کرواتے ہیں۔ تو اس ٹھیک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اسے آخر سے اول کی طرف اگر پڑھ لیا جائے۔ جی کیوں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ جو آخر ہے وہ کلمات قصار ہیں اور مختصر کلمات ہیں، مولا کے کلام سے مانوس ہونے میں وہ ان کا پڑھنا ہمیں مددگار ثابت ہوں گے ہمارے لیے۔ اور پھر خطوط ہیں، اور پھر خطبات ہیں۔ جی اور پھر تیسری کتاب ہمارے پاس جو شعور کو بڑھانے کے لیے اور انسان کو اپنی معرفت اور اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی انسان شناسی شاید حتیٰ خدا شناسی سے بھی زیادہ مشکل کام جی ہے۔ امیر المومنین کے اس فرمان کے مطابق کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ نہیں فرمایا من عرف ربہ فقد عرف نفسہ، یہ صحیح نہیں فرمایا کہ اپنے اللہ کو پہلے پہچان لو پھر تم اپنے آپ کو پہچان لو گے۔ نہیں، پہلے اپنے آپ کو پہچان لو، جی تمہارا اللہ تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اپنے آپ کو پہچاننے کے حوالے سے جو ایک بہترین اور مفید کتاب ہے وہ صحیفہ سجادیہ ہے، جی امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ، تقریباً 57 دعائیں حضرت کی اس کے اندر ہیں، اور اس میں مختلف عنوانات اور مختلف موضوعات میں اللہ سے امام جو کچھ مناجات فرما رہے ہیں اس کو پڑھنا۔ پھر اس کے بعد کی جو کتابیں آئیں گی اس میں علامہ ذیشان حیدر کی کتابیں بہت مفید ہیں، جی استاد محسن قراتی کی کتابیں بہت مفید ہیں جو اخلاقیات سے متعلق ہیں، جو انسان شناسی سے متعلق ہیں، اور شہید استاد جی جی مرتضیٰ مطہری کی کتابیں بہت مفید ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے، بہت ہی انسان کو ایک مرتبہ ہوشیار کر دیتی ہیں۔ ان ساری کتابوں کے ساتھ میں کہوں گا کہ قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ کے بعد اگر میری کوئی گزارش ہوگی، کوئی مشورہ ہوگا سننے پڑھنے والوں کو، تو وہ علامہ اقبال کو پڑھیں۔ علامہ اقبال نے جو فلسفہ خودی کے ذریعے سے، حتیٰ جی فلسفہ بے خودی کے ذریعے سے، فلسفہ عشق کے ذریعے سے، جو علامہ اقبال نے شخصیت پروری اور شخصیت سازی کا پیغام جو دیا۔ پیغام جو دیے ہیں، وہ فارمولے، وہ اصول اتنے مضبوط ہیں، اور وہ قرآن کے مطابق ہیں، وہ حدیث کے مطابق ہیں، تو انہیں ضرور پڑھیں۔ اقبالیات، علامہ اقبال کو پڑھنے والا میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی بگاڑ کا، فکری بگاڑ کا شکار ہوگا، جی بلکہ نہ صرف بگاڑ کا شکار نہیں ہوگا بلکہ وہ فکری طور پہ مضبوط ہو جائے گا۔ جی اور سارے معاملات فکری معاملات سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی سارے اعمال ہماری فکر سے جڑے ہوئے ہیں۔ صحیح سوچ ہی ہمیں کچھ کرنے پر آمادہ کرتی ہے، سوچ جیسی ہوگی ایسے ہی عمل سامنے آ رہا ہوگا۔ صحیح۔ تو اگر یہ کتابیں دیکھیں تو بہتر ہے۔ ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اقبال کے تصورات کی روشنی میں پاکستان بنا، اور پاکستان کی بنیاد میں کلمہ لا الہ الا اللہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ، اور یقیناً اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے، لیکن اس وقت اگر ہم ملک میں دیکھیں تو انتہا پسندی، دہشت گردی، پھر شدت پسندی، ان سے نکل کے اسلام کے اصل روح کو اپناتے ہوئے امن اور رواداری کی جانب جانے کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ میں تو کہوں گا دوبارہ اقبال کو پڑھیں۔ اقبال صحیح۔ مرے نہیں ہیں، اور شاید بہت سارے زندوں سے زیادہ زندہ اقبال ہیں۔ جی جی اگر علامہ اقبال کی تعلیمات کو ہم اپنے اسکولوں میں رائج کر دیں، میری ٹھیک گزارش ہوگی، میں خود 3 اسکول اب تک بنا چکا ہوں، مزید اسکول ہمارے بن رہے ہیں، ہمارا ایک شوق ہے، کام ہے،
ذوق کا کام ہے. اور مجھے حضرت آیت اللہ سیستانی کی نصیحت بھی ہے. جب میں ان سے خصوصی ملاقات میں تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ اس طرف کام زیادہ کرو، اور خود بھی ذوق ہے. ہم اپنے اسکول کے نصاب میں اقبال کو لازمی قرار دیتے ہیں. ٹھیک. علامہ اقبال کو لازمی قرار دینے سے آپ کو فارسی بھی پڑھانا پڑے گی، جی کیونکہ علامہ اقبال کے 16,000 اشعار میں سے 9,000 اشعار فارسی میں ہیں. جی. کیونکہ اقبال کو پڑھنا ہے، تو جب اقبال کو پڑھنا ہے تو فارسی بھی پڑھنی ہے. ہوں. تو اقبال کو اپنی کتابوں میں، اپنی نصابی کتابوں میں علامہ اقبال کی کسی بھی مضمون کو، کسی بھی کتاب کو شامل کر لیا جائے. جی. اور آپ پھر دیکھیے کہ یہ جو بچہ ہے نا، یہ 8ویں 10ویں تک ہی جو کچھ سیکھتا ہے، وہی پھر یہ بوڑھا ہونے تک اور مرنے تک اس کو وہی کام آ رہا ہوتا ہے. یعنی میٹرک کی تعلیم انسان کی وہ تعلیم ہے، میٹرک تک کی تعلیم انسان کی وہ تعلیم ہے کہ جس کے اثرات اس کی زندگی کے آخر تک چلتے ہیں. جی. اگر علامہ اقبال کو میٹرک تک کی تعلیم میں پڑھا دیا گیا تو میں بہت ہی اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ اس بچے سے بے فکر ہو جائیں. وہ بچہ صحیح. کہیں نہیں جائے گا فکری اعتبار سے، جی. اور نسل ایک مرتبہ سیدھی ہوتی چل جائے گی. جن لوگوں نے پاکستان کے حالات کو یہاں تک پہنچایا ہے تو وہ ہمیشہ تو نہیں رہیں گے. ہوں. ظاہر بوڑھے ہوں گے، مریں گے، جائیں گے، ان کی جگہ کوئی اور آئے گا. تو اگر ہم نے آج سے بچوں پر کام کرنا شروع کیا تو آئندہ 20 سال کے بعد پاکستان کے حالات بہتر ہونے کا امکان ہے. اور اگر ہم نے فکری طور پر اپنی بچوں کی تربیت نہیں کی تو پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہولناک اور خطرناک حد تک چلا جائے گا یہ سلسلہ. جی. ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ انسان سازی، کردار سازی، معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ اور معاشرے کو ایک بہتر اور مثبت فلاحی معاشرے کی جانب لے جانے کے لیے جہاں اساتذہ کا کردار ہے، جہاں ہمارے قانون ساز اداروں کا کردار ہے، وہاں محراب و منبر کا بھی کردار ہے، اور بجا طور پر یہ مثبت انداز میں استعمال ہوتا رہا ہے. لیکن اگر بدقسمتی سے کہیں سے شرنگیزی اور ان کی باتیں ان ممبروں سے ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک حساس موضوع ہے، بہت ہی سنجیدہ اور اصلی اور اساسی موضوع ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں. ہماری محراب میں ماضی میں جو نماز پڑھانے والی شخصیات ہوتی تھیں، یعنی امام جماعت جو ہوتے تھے، وہ بہت قابل ہوتے تھے، بہت پڑھے لکھے ہوتے تھے، بہت ہی تقوی و پرہیزگاری کے حساب سے ان کا ایک مقام ہوتا تھا. لیکن گزشتہ 15 20 25 سالوں میں محراب کا معیار گرا ہے، جی. اسی طرح ممبر کا معیار گرا ہے. اب جس کے ہاتھ میں محراب ہے، جس کے ہاتھ میں ممبر ہے، اگر وہ خدا نخواستہ وہ معیار نہ رکھتا ہو جو اس ممبر یا اس محراب کا تقاضا ہے، تو وہ جو ڈیلی پبلک ڈیلنگ ہے، اس کی جو روزانہ کی اس کی عوام کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور عوام تو اسی کے ذریعے سے دین سمجھ رہی ہے، تو وہاں سے اگر دین نہیں کچھ اور مل رہا ہو، کچھ اور فکر، کوئی اور مائنڈ سیٹ اور کچھ اور تصورات دیے جا رہے ہوں، اور پھر اس کے نتیجے میں کبھی عیسائی کو زندہ جلا دیا جائے، کبھی ہندو کو زندہ درگور کر دیا جائے، کبھی سنی شیعہ کو مارنے لگ جائے، کبھی شیعہ سنی کے لیے منفی سوچنے لگے، اور اس کی اگر ریسرچ کی جائے، اس کے اوپر کوئی ٹیم بٹھائی جائے کہ صاحب اس کی جڑوں تک پہنچو کہ یہ کہاں سے شروع ہوا تھا، تو اس کے اشارے اور تانے بانے محراب میں کی گئی گفتگو اور مسجد میں کی گئی اور ممبر پہ کی گئی گفتگو سے بہرحال جڑیں گے. صحیح. یہ بہت خطرناک ہے اور تکلیف دہ ہے. اس کے لیے حل یہی ہے کہ جو یہ درد ہے ہمارا، یہ ان لوگوں کے سامنے بیان ہو جو اس محراب اور ممبر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. جی. شاید کہ ان کو کوئی اس بات کی طرف توجہ ہو جائے کہ کوئی ایسی بات نہیں کریں کہ جس سے نفرت پھیلے، جس سے انتشار پھیلے، جس سے کسی سے دشمنی کا آغاز ہو جائے. بظاہر ایک جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہے، اور وہ اگر 10 سال بعد وہ جملہ کسی کو اس قابل بنائے یا اس کو موقع ملے، اس ایک جملے اور اس ایک سوچ کے مطابق اسے 10 سال کے بعد موقع ملے اور وہ کسی کا گلا کاٹ دے، تو آپ اس گلے کے کٹنے میں شریک ہیں. جی. آپ اس جرم میں، اس خون میں شریک ہیں. قیامت میں نامہ عمل میں وہ سارے قتل آپ کے یہاں بھی لکھے جائیں گے، کیونکہ آپ محرک تھے اس کے، جی. آپ اس کا سبب بنے ہیں. وہ مباشر تھا، آپ مسبب تھے اس کے، جی. آپ سبب قرار پائیں اس کے، آپ کی وجہ سے وہ قتل ہوا ہے. یہ کسی طرح محراب اور ممبر کے احباب کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ حساس ہے، جملے بولنے سے پہلے سوچو. جی. آپ خطاب کرنے آئے ہیں، آپ نے بس آئے اور آپ نے ایک جو ہے نا وہ شروع ہو گئے، آپ نے بہت کچھ کہہ دیا، اور اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہو گیا. آج نہیں ہوا، 10 دن بعد ہوا،
اس ادھر نہیں ہوا، کسی اور شہر میں ہوا جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا خطبہ سن کے جو ایک شہر میں گیا اس نے ایک کام کر دکھایا. جی تو یہ متوجہ کرنا ہوگا محراب اور ممبر کے لوگوں کو کہ انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بات وہ کریں جو بات ہو، مضبوط ہو، مفید ہو، اصلاح کے لیے ہو، بہتری کے لیے ہو، ورنہ بات نہ کریں. جی سب کیونکہ آپ ظاہر ہے بطور مدرس بھی، بطور خطیب بھی آپ خدمات انجام دیتے ہیں، تو جو جتنا چھوٹا بچہ ہوگا اس کا ذہن اتنا ہی اس کو کنورٹ کرنے میں، اس کو تربیت کی جانب لے جانے میں آسانی ہوگی. تو ایک تنقید ہمارے نظام تعلیم پہ یہ کی جاتی ہے کہ یہاں سے ہم پڑھے لکھے بندے تو پیدا کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف ہمارا مطمئن نظر کوئی نوکری حاصل کرنا، کوئی جاب حاصل کرنا. تو کردار سازی اور ایک تربیت کا پہلو، اس میں کمی کی بھی شکایت ہوتی ہے. تو آپ ہمارے نظام تعلیم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اگر ہم تعلیم اور تربیت دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ رکھیں؟ دیکھیں اس میں تو جو اسکول مافیا ہے اس کو تو آپ چھوڑ دیں کہ جنہوں نے اسکول اس لیے بنائے کہ انہیں کمانا ہے، جی ان کے نزدیک ہدف اور مقصد ایک کمائی ہے. جی لیکن ہماری یہ اپیل ہوگی، ہمارا جو مخاطب ہے وہ ٹیچرز ہیں، وہ معلمین ہیں، وہ مدرسین ہیں کہ بھائی آپ کو تنخواہ جو مل رہی ہے یہ رزق ہے، اور جی رزق کی